السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذکر اسم اللہ علیہ۔ سامعین کرام، سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 101 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے وضو نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوگی، یعنی جس کا اگر وضو نہیں ہے اور بغیر وضو کے اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور جو آدمی وضو کرتا ہے اور وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، قبل اس کی کہ میں اپنی بات شروع کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کر دینا ضروری سمجھتے ہیں، تاکہ یہ مجلس اور یہ محفل اور یہ درس کا جو پروگرام ابھی آپ کے سامنے ہو رہا ہے یہ گواہ بن جائے کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے یہ نہ کہنا پڑے کہ میں نے حق بات آپ لوگوں تک نہیں پہنچائی، اور جو بھی بات میں بتلاؤں گا اس کے بارے میں میں کمپلیٹ ذمہ دار ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے جس عمل کا میں نے حکم نہیں دیا ہے تو وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی کوئی بھی عمل کرے جس عمل کی کوئی شرعی دلیل قرآن و حدیث کے اندر نہ ہو، یا قرآن و حدیث کے اندر جو عمل کر رہا ہے اس کے اپوزٹ بات ہو اور اس کے باوجود وہ آدمی وہ عمل کرتا ہے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں، چاہے وہ 70 سال تک لگاتار وہی عمل کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قابل قبول نہیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آپ کے سامنے طہارت کا باب شروع کیا ہے۔ طہارت میں وضو کیسے کیا جائے گا، وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بنانے کے لیے تعلیم دی ہے، ان تمام باتوں کو اس لیے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے تاکہ یہ تمام کی تمام باتیں ایک گواہ بن جائے، دلیل بن جائے کہ ہم نے حق بات آپ تک پہنچایا، اور آپ کو بھی ان باتوں کو سیکھ کر کے اپنے عمل کو کریکٹ کرنا اور درست کرنا ضروری ہے تاکہ کل قیامت کے میدان میں آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں پکڑے نہ جائیں۔ محترم سامعین کرام، کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں وضو کرنے کا مختصر طریقہ جو حدیث کے اندر ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور ہم نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ آنے والے جو ہمارے دروس ہوں گے اس میں وضو کرنے کا بالکل اسٹک اور صحیح اور قرآن و حدیث سے ثابت جو طریقہ ہے وہ پورے دلائل کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس لیے ہم نے بتلایا تھا کہ وضو ہو یا کوئی بھی نیک عمل ہو اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر آدمی نیت نہیں کرتا ہے وضو نہیں ہوگا، نیت کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے ابھی جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، یہی حدیث میں نے کل بھی آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ حدیث کا معنی اور مفہوم کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، اس کا وضو نہیں ہے۔ یہ حدیث نمبر 101 ہے سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ کی۔ اس کے بعد والی جو حدیث ہے حدیث نمبر 102 بالکل صحیح سند کی حدیث ہے۔ 102 سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ، ربیعہ الرائی ایک بہت بڑے فقیہ مدینہ کے مفتی، انہوں نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو وضو اور غسل کرتا ہے لیکن وضو اور غسل میں طہارت کی نیت نہیں کرتا ہے۔ وضو اور غسل کر رہا ہے لیکن طہارت کی نیت نہیں کر رہا ہے، طہارت کی نیت کرنی ہے۔ جب بھی وضو کرنے کے لیے جائے آدمی یہ نیت رکھے کہ میں وضو کر رہا ہوں، میں پاکیزگی اور طہارت حاصل کر رہا ہوں، اس کے لیے میں جا رہا ہوں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اور نیت کے تعلق سے یہ بات یاد رکھیے کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کرنا یہ بدعت ہے۔ میں نے کل بتلایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں محدثین شارحین نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی 950 سالوں کی عمر تک لگاتار صحابہ کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ان کی زندگیوں کو دیکھے اور وہاں سے زبان سے نیت کرنے کی وہ تلاشے گا تو 950 سال تک تلاشتا رہے گا، لیکن اس کو زبان سے نیت کرنے کی کوئی حدیث نہیں ملے گی۔ اور جب حدیث نہیں ہے تو زبان سے نیت کرنا یہ بدعت ہے۔ لہٰذا جب بھی وضو کرنے کے لیے کھڑے ہوں، جب بھی غسل کرنے کے لیے جائیں، دل میں یہ نیت کریں کہ ہم نماز کے لیے وضو کرنے جا رہے ہیں، طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے وضو کرنے جا رہے ہیں، یہ دل میں سوچیے۔ محترم سامعین کرام، جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ جو آدمی وضو کرتا ہے، وضو کرتے وقت بسم اللہ نہیں کرتا ہے، اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جس کو امام نسائی اپنی سنن النسائی کتاب الطہارہ حدیث نمبر 78 پہ نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیتے ہوئے کہا توضؤوا بسم اللہ، جب وضو کرو تو وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ یہاں پر 2 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، دوسری بات یہ کہ وضو سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھا جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں توضؤوا بسم اللہ، آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے بھی ہیں، آپ کو یقین بھی ہے، آپ کا ایمان بھی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنی، جیسے سنی، جتنا سنا اتنے ہی لوگوں کو پہنچایا، اپنی طرف سے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہوتا تو صحابہ کرام صرف بسم اللہ نہیں کہتے تھے بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ وہ بڑے عادل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتے تھے وہی لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اگر رسول سنتے تھے تو رسول کی جگہ پر نبی نہیں بولتے تھے بلکہ رسول ہی بولتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی جس میں رسول کا لفظ ہے، اب رسول اور نبی میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم ایک خطیب ہیں، جب ہم کوئی بات بیان کرتے ہیں تو نبی بھی بولتے ہیں، رسول بھی بولتے ہیں، کیونکہ نبی کا بھی وہی معنی ہے، رسول کا بھی وہی معنی ہے۔ لیکن صحابہ کرام رسول کی جگہ پر نبی بھی نہیں بولتے تھے، اتنے عادل۔ لہذا جب انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا توضؤوا بسم اللہ، تو امت کے لیے ضروری ہے کہ بس اتنے ہی کو فالو کرے اور صرف بسم اللہ پڑھے۔ وضو کرنے کے لیے جائیے، دل میں طہارت کی نیت کیجیے، ہاتھ آگے بڑھائیے، اس سے پہلے کہیے بسم اللہ اور اس کے بعد وضو شروع کر دیجیے۔ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بھول جاتا ہے، انسان ہے، کبھی بھول جاتا ہے، آدمی بھول ہو جاتی ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا، اس کا وضو نہیں ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یا کوئی ایسا آدمی جس کو معلوم نہیں تھا، ابھی بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ نہیں معلوم ہو کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اس کو معلوم نہیں تھا اور اس نے لا علمی میں بغیر بسم اللہ کے وضو کر لیا، اس کا وضو ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی مشہور و معروف روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی خطا کو، میری امت کی غلطی کو، بھول چوک کو، اور اگر کسی کام کے اوپر اس کو زبردستی مجبور کر دیا جائے تو ان کام کے کر لینے پر اور بھول اور چوک کے گناہ پر کوئی پکڑ نہیں ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ تو اگر بھول گئے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، وضو ہو جائے گا، یاد آئے فوراً پھر سے پڑھ لیجیے۔ جیسے ہاتھ دھو رہے تھے، وضو نہیں، بسم اللہ نہیں پڑھا تھا، کلی کر لیا، ناک میں پانی ڈال لیا، یاد آیا کہ بسم اللہ نہیں پڑھے تھے، بسم اللہ پڑھ لیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جب وضو پورا کمپلیٹ کر لیے، وضو کے بعد کی بھی دعا پڑھ لیے اور بعد میں یاد آیا تو وضو لوٹانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب بھول گئے تھے، اللہ نے بھول چوک کو معاف قرار دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں سعودی عرب کی مستقل فتویٰ کمیٹی ہے، اس کے زیر نگرانی جو بڑے بڑے علماء کرام، جس میں سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ بھی تھے، جس کے سرپرست، ان کی سرپرستی میں ایک کتاب تیار ہوئی، فتاوی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، والم نمبر 5، پیج نمبر 302۔ فتویٰ کیا دیا ہے؟ اہل علم کے دستخط کے ساتھ وہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول چوک سے یا شریعت کے حکم سے، لا علمی کی وجہ سے، جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے وضو سے پہلے اگر بسم اللہ نہیں کیا
اس کا وضو ہو جائے گا، اس کو وضو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھے گا، اس کا وضو باطل ہوگا، اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا، اس کو پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ تو وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح سے سنن ابی داؤد کتاب اللباس حدیث نمبر 4141 یعنی 4141 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، جب تم وضو کرو تو داہنی طرف سے وضو کرو، یعنی جب وضو کرے تو داہنے ہاتھ سے اسٹارٹ کرے، داہنے کو اختیار کرے، کیونکہ جتنے بھی عظیم الشان کام ہیں، جتنے بھی نیک کام ہیں، جتنے بھی اچھے کام ہیں، ان کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنی طرف سے کیا ہے، لہذا وضو کرے تو پہلے دائیں ہاتھ پر پانی ڈالے، پھر اس کو صاف کر کے پھر بائیں ہاتھ کو ایسے صاف کرے، داہنی طرف سے وضو کرے۔ چہرہ دھونا ہے، ہاتھ میں ایسے پانی لیا، پہلے ادھر لگنا چاہیے پھر ادھر لگے، پہلے داہنی طرف پھر بائیں طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، جب وضو کرو تو داہنی طرف سے وضو کرو، تو داہنی کو اختیار کرنا چاہیے، رائٹ کو اختیار کرنا چاہیے، سیدھے طرف سے وضو کرنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، علم ہے، اور علم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما العلم بالتعلم، علم تھوڑا تھوڑا سیکھنے سے آتا ہے، لہذا جو بات آپ کے سامنے کہی گئی تھی اس کو بھی پختہ کیجیے اپنے دل کے اندر، اگر نہیں ہے آپ کو یاد میں تو ہمارا آڈیو آپ کے پاس ہے، اس کو سن کر کے پختہ کیجیے، پھر آج جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کو بھی سن کر کے پختہ کیجیے، اپنے عمل میں لائیے، انشاءاللہ اس کے بعد کی باتیں کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو عمل قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ انہی اعمال کو ہمیں انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کا اتباع کرنے والا بنائے، صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔